تمہارا نام اقدس جب بھی لکھتا ہوں میں کاغذ پر، تمہارا نام اقدس جب بھی لکھتا ہوں میں کاغذ پر، جب بھی لکھتا ہوں میں کاغذ پر، مسلسل تھر تھر آتی ہیں یہ پانچوں انگلیاں مہندی، مسلسل تھر تھر آتی ہیں یہ پانچوں انگلیاں مہندی، گدائے در ہو جاؤں گا یہاں سے میں کہاں مہندی، گدائے در ہو جاؤں گا یہاں سے میں کہاں مہندی، یہاں سے میں کہاں مہندی، بٹھا دیجئے جہاں پر آپ کی ہیں جوتیاں مہندی، بٹھا دیجئے جہاں پر آپ کی ہیں جوتیاں مہندی، جہاں آواز تو محسوس ہوتے ہیں وہاں مہندی، تمہارے نام ہی کا ذکر کرتی ہے میری سانسیں، تمہارے نام ہی کا ذکر کرتی ہے میری سانسیں، ذکر کرتی ہے میری سانسیں، تمہارے ذکر سے تھکتی نہیں میری زبان مہندی، تمہارے ذکر سے تھکتی نہیں میری زبان مہندی، پیچھے پہ توجہ لگائی وہ، کبھی سر پر اٹھاؤں گا کبھی ہونٹوں سے چوموں گا، کبھی سر پر اٹھاؤں گا کبھی ہونٹوں سے چوموں گا، تمہارے گھر کے بچوں کی ملے گئے جوتیاں مہندی، تمہارے گھر کے بچوں کی ملے گئے جوتیاں مہندی، جہاں آواز تو محسوس ہوتے ہیں وہاں مہندی، تمہارا ذکر سنتا تھا میں اپنے باپ دادا سے، تمہارا ذکر سنتا تھا میں اپنے باپ دادا سے، میں اپنے باپ دادا سے، تمہارے نام کی دیتی تھی ماں بھی لوریاں مہندی، تمہارے نام کی دیتی تھی ماں بھی لوریاں
درمیاں مہدی جہاں آواز تو محسوس ہوتی ہے وہاں مہدی. خود سے کب چل کر یہ انداز سخن آیا ہے، خود سے کب چل کر یہ انداز سخن آیا ہے، پاؤں دابے بزرگوں کے تو فن آیا ہے. خود سے کب چل کر یہ انداز سخن آیا ہے، پاؤں دابے بزرگوں کے تو فن آیا ہے. صاحبان صاحب کا انتہائی اثر انگیز کلام سماعت فرما رہے تھے. اب میں وہ شخصیت کو دعوت خطاب دینے جا رہا ہوں جس کا آپ اور ہم سب بے چینی سے انتظار کر رہے ہیں. میری مراد ہے حضرت مولانا الحاج سید مسعود حسین صاحب مجتہدی رکن پرسپر لاپورٹ کو میں اس شعر سے دعوت خطاب دوں گا. یقین محکم عمل پہم محبت فاتح عالم جہاں کے زندگانی میں یہ ہے مردوں کی شمشیریں. الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین ثم الصلاة والسلام على سید الاولیاء الکاملین وعلى آلہم الطیبین الطاہرین وأصحابهم الراشدين الهادين من يومنا هذا إلى يوم الدين. قال الله تعالى في القرآن المجيد من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإما يأتينكم مني هدى فلا تبعوا فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى. صدق الله العظيم. قابل احترام حضرت مولانا سید علی اشرفی صاحب اللہ محمد برکاتہم العالیہ صدر ادارہ تبلیغ مہدویہ و دیگر عہدیداران و اراکین ادارہ تبلیغ مہدویہ، برادران اسلامی و ایمانی، پروردگار عالم خالق کائنات اپنے کلام ہدایت نظام میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، بس اگر تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت آ جائے، فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَا فَلَا يُضِلُّ وَلَا يَشْقَى، اور پیروی کرو ہدایت کی، اور جو پیروی کرتا ہے ہدایت کی تو وہ نہ کبھی بھٹکتا ہے اور نہ وہ بدنصیب رہتا ہے. عزیزان محترم، آج کا یہ عظیم الشان جلسہ میلاد مہدی موعود علیہ السلام جس میں آپ اور ہم حاضر ہیں، منتظمین وقت کے لیے، دشوار کن وقت کے لیے وہ بڑی کشمکش کا
اظہار کر رہے ہیں، تو میں اپنے خیالات کو اختصار کے ساتھ عرض کرتے ہوئے کہ اللہ فرما رہا ہے کہ جب میری طرف سے تمہاری جانب ہدایت آ جائے تو تم اس کی پیروی کرو، اور جو اللہ کی ہدایت کی پیروی کرتا ہے تو وہ نہ کبھی بھٹکتا ہے اور وہ نہ کبھی بدنصیب ہوگا۔ عزیزان محترم، وادی مکہ میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو شہنشاہ کونین رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مسرور میں حضرت بلال حبشی پر ظلم کے پہاڑ ڈالے جا رہے ہیں۔ تپتی ہوئی ریت پر آپ کو برہنہ لٹایا گیا، چلچلاتی ہوئی دھوپ میں آپ کو لٹایا گیا، کوڑوں سے مارا گیا۔ جسم جب زخمی ہو گیا تو آپ کے زخموں پر نمک لگایا گیا، لیکن حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے ایک ہی کلمہ جاری تھا اور وہ عہد عہد کا نعرہ لگا رہے تھے۔ وجہ کیا ہے؟ نہ حضرت بلال تمام ظلم اور تمام مظالم کے باوجود نہ آپ کسی جگہ سے ہٹے، نہ وہ بدنصیبوں میں شمار کیے گئے۔ وجہ کیا تھی؟ حضرت بلال کے ہاتھ میں حضرت محمد مصطفیٰ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن تھا، جو آئے تو نبی رحمت بن کر، حاجی بن کر اس دنیا میں تشریف لائے، جو 1,24,000 کم و بیش انبیاء کے خاتم بن کر آئے، تو جن کے ہاتھ میں خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن ہوگا، بھلے وہ کیسے بھٹک سکتا ہے؟ آئیے حضرت شاہ نظام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز ادا کر رہے ہیں، شیطان کی صورت و شکل، شیطان انسان کی صورت و شکل اختیار کیا ہوا حضرت شاہ نظام کی بارگاہ میں حاضر ہوا، عرض کرنے لگا کہ بھائی نظام، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی عبادتوں کی وجہ، آپ کی ریاضت کی وجہ، آپ کی گریہ وزاری، تقوی و پرہیزگاری کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ آج کے بعد سے آپ کی تمام عبادتوں کو معاف کر دیتا ہے۔ حضرت شاہ نظام اللہ کی بارگاہ میں رجوع ہوئے، خیال کیا کہ پروردگار عالم جس نے رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادتوں کو معاف نہیں کیا، جس نے مہدی مراد اللہ علیہ السلام کی عبادتوں کو معاف نہیں کیا، بھلے وہ بندے کی عبادت کو کیسے معاف کر سکتا ہے؟ زبان سے لا قول کے الفاظ نکلے تو شیطان اپنی اصلی صورت و شکل میں نمودار ہوا، کہنے لگا کہ بھائی نظام، اگر آپ کے ہاتھ میں رسول و مہدی کا دامن نہ ہوتا تو آپ راستے سے بھٹک جاتے، اس لیے کہ میں ایسے بہانے کر کے بڑے بڑے اولیاء کاملین کو اللہ کے راستے سے ہٹا دیا۔ اللہ فرما رہا ہے جس نے پیروی کی ہدایت کی، تو جس نے پیروی کی رسول کائنات کی، جس نے پیروی کی ہدایت کی، جس نے پیروی کی مہدی علیہ السلام کی، وہ کبھی بھٹک نہیں سکتا اور وہ کبھی بدنصیب نہیں ہو سکتا۔ عزیزان محترم، اختصار کے ساتھ مجھے یہاں یہ کہنے دیجیے کہ آج کا جو موجودہ ماحول ہے، سیرت مہدی علیہ السلام حضرت قابل احترام حضرت مولانا سید تلاوت مخصوصی صاحب قبلہ صدر مجلس علماء مہدویہ عرض کر رہا تھا کہ پیشرو مقرر سے آپ نے فرح مبارک کا واقعہ سنا، جو سرسری طور پر عرض کرتے ہوئے آگے بڑھنا چاہتا ہوں کہ امام مہدی علیہ السلام کا جب قیام فرح مبارک میں تھا تو آپ کے اوپر اور آپ کے دائرے کے صحابہ پر ظلم کیا جانے لگا، اور آپ کے پورے ساز و سامان کو جب چھین لیا گیا تو سپہ سالار سرور خان بارگاہ مہدی علیہ السلام میں جب پہنچا، اس نے کہا کہ آپ کا کون سا سامان ہے جو میں لوٹاؤں؟ آپ فہرست لکھ کر دیجیے تاکہ میں لوٹا دوں۔ تو قربان جائیے، مہدی برحق علیہ السلام کے آپ نے فرمایا
سے چھینا نہیں جا سکتا، نہ ہم سے چھینا گیا ہے۔ اس کے بعد عزیزان محترم جو دوسری منزل ہے وہ میر ذوالنون کی ہے، جو میر ذوالنون امام مہدی علیہ السلام کی مہدیت معودہ کو آزمانے کے لیے آیا۔ واقعہ تو آپ نے بارہا سنا ہے۔ ایک بات میں جو بطور فکر کے پیش کرنا چاہتا ہوں، آج کا مجمع اور یہ واقعہ میں سمجھتا ہوں کہ بڑا انصاف کرے گا، وہ یہ کہ میر ذوالنون نے امام مہدی علیہ السلام کی مہدیت معودہ کو آزمانے کے لیے ایک مرتبہ نہیں، دو مرتبہ نہیں، بلکہ 3 مرتبہ اس نے تلوار اٹھائی، تو تینوں مرتبہ اس کا ہاتھ شل ہو گیا۔ تو وہ عرض کرتا ہے حالت مجبوری کے اندر، اور امام مہدی علیہ السلام کی مہدیت معودہ کی صداقت کے آگے جب گھٹنے ٹیک دیتا ہے، تلوار کو آپ کے قدموں میں رکھ کر یہ عرض کرتا ہے کہ میرا جی یہ تلوار جو آپ کے خلاف ابھی اٹھائی جا رہی تھی، آج کے بعد یہ تلوار آپ کے دشمنوں کے خلاف اٹھائی جائے گی۔ تو جو تابع محمد رسول اللہ ہوتا ہے، وہ میرے امام مہدی علیہ السلام نے دنیا اسلام کو امن کا جو پیغام دیا، آپ نے فرمایا کہ اے ذوالنون، یہ تلوار جو تم میرے اوپر چلا رہے تھے، مجھے کسی تلوار کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ تم اپنے نفس پر یہ تلوار چلاؤ، نفس باقی ہے تو فساد باقی ہے۔ تو عزیزان محترم، مہدی موعود علیہ السلام کا مقدس ترین میلاد مبارک کا جلسہ منایا جا رہا ہے، اور پورا محلے مشیرآباد گروہ مہدویہ سے آباد ہے۔ بڑے افسوس اور شرم کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ بمشکل سے 100 متقدین یا مصدقان مہدی یہاں تشریف فرما ہے، برخلاف اس کے کہ مہدی نے تلوار اپنے نفس کے خلاف چلانے کا حکم دیا، اور اگر کوئی بات خلاف مرضی ہو جائے تو تلواریں نکال کر بازاروں میں یہی مہدوی ہم کو گھومتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ جو مہدی نے اپنے نفس کے خلاف تلوار چلانے کی جو تاکید کی، جو حکم دیا، وہ تلوار آج لوگوں کے خلاف اٹھتے ہوئے نظر آتی ہے۔ افسوس کا مقام ہے کہ پورا محلہ مشیرآباد مہدوی آبادی ہے، اور یہ مہدوی آبادی اپنے امام کی، اور وہ امام جس کے تعلق سے رسول کائنات نے فرمایا کہ مہدی مجھ سے ہوگا، میرے نقش قدم پر چلے گا، کبھی خطا نہیں کرے گا۔ عزیزان محترم، صدر مجلس علماء تشریف فرما ہے، آپ کی اجازت سے ایک بات عرض کروں گا کہ آج محلے مشیرآباد کے اندر منافقت بڑی عروج پر ہے۔ لوگ ہمارے ہاتھ پر بیعت رکھتے ہیں، اور دوسرے ہی پل اپنے مرشدین سے بیعت رکھتے ہوئے بیعت کے ساتھ ساتھ غیر مہدوی مشائخین کے ہاتھ پر بھی وہ بیعت کر رہے ہیں، اور ہمارے ساتھ کھلواڑ کیا جا رہا ہے، مذاق اڑایا جا رہا ہے گروہ مہدویہ کے مرشدین کا۔ توجہ دلانا چاہتا ہوں، وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہر معاملے میں ان کے سود کے کاروبار میں کرامت ظاہر ہو جائے، ان کے سود کے کاروبار میں معجزہ مہدی ظاہر ہو جائے، ان کے حرام کے کاروبار میں معجزہ مہدی اور کرامات اولیاء ظاہر ہو جائے۔ خدا کی قسم، اگر میرے مہدی نے بغیر روزے کے اگر یہ دعا کرتی کہ پروردگار عالم میرے مہدی کے گروہ مہدی کے بچے سے تو کرامت کو ظاہر کر، تو خدا کی قسم مہدوی کا ایک بچہ آج کرامت ظاہر کرتا، مہدوی کا ایک بچہ کرامت ظاہر کرتا۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہمارے پاس سوائے اللہ کے کوئی اور چیز نہیں ہے۔ سفر خراسان ہمارے سامنے ہے، امام مہدی موعود علیہ السلام مہاجرین کو لیے ہوئے، طالبان مولا کو لیے ہوئے سفر کر رہے ہیں۔ ایسا کٹھن سفر ہے، روایت کرنے والا راوی یہ بتلاتا ہے، جب یہ سفر خراسان پڑھا جاتا ہے تو آنکھ سے آنسو نکل جاتے ہیں، روٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ امام علیہ السلام کے ساتھ قافلہ جا رہا ہے، پیروں میں پہننے کے لیے چپل نہیں ہے، پیروں میں آبلے آ گئے ہیں، زخمی ہو گئے ہیں، پیروں سے خون رس رہا ہے، تو پیروں پر پھٹے کپڑے باندھے ہوئے، باندھنے کے لیے بجا رہے ہیں، سب کے سب جا رہے ہیں، دیوانہ بار چلے جا رہے ہیں۔ امام مہدی موعود علیہ السلام ایک اونچے مقام پر ٹھہر کر جب آپ نے پلٹ کر دیکھا کہ آنے والوں کا حال کیا ہے، کس حال
کپڑے باندھے ہوئے ہیں، سروں کو رسیاں باندھے ہوئے ہیں، پھٹے پرانے کپڑے ہیں، اپنے بچوں کو جھولی میں لٹکائے ہوئے ہیں، چلے آ رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف، آسمانوں کی طرف۔ امام مہدی موعود علیہ السلام نے اپنی نگاہوں کو بلند فرمایا، عرض کیا کہ پروردگار عالم آپ تو جانتے ہیں یہ جو آ رہے ہیں میں نے ان کی کوئی جاگیر اپنے پاس نہیں رکھی، کوئی متاع اپنے پاس نہیں رکھی، کوئی دولت میں نے ان کی چھپا نہیں رکھی، یہ مولا یہ آ رہے ہیں تو صرف تیری محبت میں آ رہے ہیں، تیری طرف میں تیرے پاس آ رہے ہیں، اے اللہ تو ان کو قبول فرما لے۔ تو پروردگار عالم نے آواز دی کہ اے سید محمد میں ان سے راضی ہوں، یہ پیغام پہنچا دو کہ میں ان سے راضی ہو گیا، یہ میرے لیے مقرب ہے، یہ اللہ کے مقرب بندے ہیں۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا ہمارے پاس سوائے اللہ اور اللہ کے کچھ اور نہیں، یہ لوگ چاہتے ہیں کہ یہ کرامات کا ظہور ہو۔ توجہ چاہتا ہوں کہ محلے مشیرآباد کے اندر بعض ایسے منافقین ہیں جو اننت پور ڈسٹرکٹ کے کسی سنی مشاہد کے ہاتھ پر بیٹھ کیے ہوئے ہیں، ساتھ ہی ساتھ آپ کے اور میرے ہاتھ میں بھی بیٹھ کیے ہوئے ہیں۔ تو بھلا بتلائیے کہ یہ ان کی مہذبیت درست ہے یا غلط ہے؟ یہ ہماری پگڑیوں سے کھیل رہے ہیں، ہمارے سے مذاق کیا جا رہا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ یہ چاہتے ہیں کہ ان کے 2 نمبر کے کاروبار میں برکت ہو جائے، نعوذ باللہ۔ کاروبار میں برکت یہ لوگ شیطان کرواتا ہے، حرام کے کاروبار میں برکت ہمارے بزرگان دین نہیں کراتے۔ کرامت سے مجھے بات یاد آ گئی کہ شہر دانا پور اور چندیری کے درمیان میں امام علیہ السلام کا قافلہ ہے، ٹھہرا ہوا ہے۔ تو حضرت بندگی ایک مہاجر رضی اللہ تعالیٰ کو اپنے ایک ساتھی کو لیے ہوئے شہر کی طرف رخ کیا۔ مجمع جمع تھا، دیکھ کر آپ نے پوچھا کیا ہے؟ تو کسی نے کہا کہ ہمارے سردار کا بیٹا مر گیا ہے۔ آپ مجمع کو چیرتے ہوئے قریب گئے، آپ نے ہاتھ پکڑ کر کہا کہ یہ مردہ نہیں زندہ ہے، اور وہ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ لوگ پورے آپ کے پیروں پہ پڑ گئے، کسی نے پرمیشور کہا، کسی نے پربھو کہا، کسی نے بھگوان کہا۔ حضرت بھی مہاجر کانپنے لگے، تھر تھرانے لگے، دوڑتے ہوئے امام مہدی علیہ السلام کے پاس پہنچے۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہ بلا تو تم نے اپنے ہاتھوں سے یہاں تک لایا ہے۔ اس کے بعد امام علیہ السلام نے 1 نہیں 2 نہیں بلکہ 3 دن روزے رکھے، روزے رکھ کر اللہ کی بارگاہ میں معروضہ کیا، پروردگار عالم تم میری قوم سے کرامت کو ظاہر مت کر۔ کرامت کو آپ نے علامت قرار دیا ہے، اور لوگ ہم کو یہ دھوکہ دیتے ہیں کہ یہ فلانا کی کرامت سے ہمارے کاروبار میں برکت۔ استغفر اللہ ایسی برکت سے، استغفر اللہ اسی برکت سے۔ عزیزان محترم، مجھے حضرت پیر مرشد کی اجازت چاہیے، میں بہت ہی اختصار کے ساتھ، دردمندانہ دل کے ساتھ میں یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ میں دل کی گہرائیوں سے سلام کرنا چاہتا ہوں ان نوجوانوں کو جس کے اندر ہمارے محب ملت عالی جناب نعمت اللہ خان صاحب صوفی مبین بھائی بھی ہیں، جو کاسب ہیں، بغیر کسی لالچ کے، بغیر کسی مرید کی لالچ کے، بغیر کسی مرید کی ہوس کے اللہ اس کے رسول اور مہدی کی خدمت کر رہے ہیں۔ اسی طرح سرزمین مشیرآباد میں ایک نوجوان جوشیلا نوجوان جس کو گروہ مہدویہ سید قطبیر مہدی کے نام سے جانتی ہے، بغیر کسی مرید کے لالچ میں، بغیر کسی ارشاد کی ہوس میں، وہ اللہ کے رسول اور مہدی کی خدمت میں گاؤں پھر رہا ہے، اور ہم یہ لوگوں کے ہاتھوں کا خلوار بنے ہوئے ہیں۔ کبھی ہم ان کی روزے رکھنے کے لیے ہماری موجودگی یہ ضروری سمجھتے ہیں، ان کے رسموں کے لیے ہم کو ضروری محدود کر کے رکھتے ہیں، شادیوں کے خطبات نکاح کے لیے ہم کو مجبور کیا جاتا ہے، اور پھر دوسرے رخ پر یہ لوگ دوسروں کے ساتھ جا کر بیعت کرتے ہیں۔ تو یہ کب تک کے یہ ہمارے ساتھ دھوکہ کیا جائے گا، کب تک یہ کھلواڑ کیا جائے گا؟ اور ہم مصلحت کے نام پر سب کو لے کے چلنے ہیں، اس نام پر ہم چلے آ رہے ہیں، اس لیے کہ مہدی نے ہم کو عاجزی کی تعلیم دی ہے، انکساری کی تعلیم دی ہے۔ عزیزان محترم، بڑا افسوس ہوتا ہے اس لیے کہ یہ وہ نوجوان ہیں جو بغیر کسی خلاف کرنے کی اجازت کے لیے مرید کی تعداد بڑھانے کے لیے نہیں، بلکہ اللہ اس کے رسول کی مہدی کی خوشنودی کے لیے گاؤں گاؤں ارشد ساتھی انگونیا کا مقام جہاں پہ مختصر محدثی ہے، وہاں کوئی پانی کا انتظام ہے، میٹھا پانی تک کے نہیں ملتا، ایسے لوگ جدوجہد کر رہے ہیں، ایسے لوگ جدوجہد کر رہے ہیں۔ اور معاف فرمانا، پچھلے مہینوں میں مجھے اجازت دی کہ پچھلے مہینوں میں ایک شادی ہوئی، اور وہ دولہے کا تعلق اس فقیر سے تھا
خالی نکاح پیر و مرشد سے میں نے کہا کہ پیر و مرشد وہ بچے کا عقیدہ صحیح نہیں ہے، وہ مہدویت سے پلٹا ہوا ہے، آپ خدا میری صورت دیکھ کر خطبہ نکاح آپ پڑھنے کی زحمت نہ کریں۔ تو پیر و مرشد نے بڑا پیارا جواب دیا، انہوں نے کہا کہ میری امیج بڑی اچھی ہے اور میں کسی مسائل میں الجھنا نہیں چاہتا اور میں نکاح پڑھنا میرا طے ہے، اور انہوں نے نکاح پڑھا۔ یہ کون سی منافقت ہے؟ جو لوگ مہدویت سے ہٹتے چلے جا رہے ہیں، معاف فرمانا، مجھے جو خطاب دیا جاتا ہے دیجئے، جو کہنا چاہتے ہیں کہیے، اس لیے کہ مہدویت سے میری مرشدی ہے، میری ارشاد سے مہدویت نہیں ہے، مہدویت سے میری مرشدی ہے، میری ارشاد سے مہدویت نہیں ہے۔ اور موجودہ زمانے میں مہدی علیہ السلام کا آج کے زمانے میں مجھے یہ کہنے کی اجازت دیجیے تو عزیزان محترم، میں حضرت مجلس صدر مجلس علماء سے یہ کہنا چاہتا ہوں، طلاق و خلا کے اتنے واقعات جامعہ نظامیہ کے مفتی یہ کہنے پر مجبور ہو گئے کہ آپ کے پاس کے ہر کوئی مفتی ہے اور قاضی کا حکم کا فریضہ انجام دیتے ہوئے لوگوں کو آگاہ کر رہے ہیں۔ مجلس علماء بننے کے باوجود بھی ہمارے لوگ وکلاء کے پاس جاتے ہیں، وکلاء کا خدمات حاصل کرتے ہیں، وکیلوں کی جھنجٹ میں پڑتے ہیں، اور جب وکیل یہ ڈراتا ہے کہ قانونی سزا یہ ہے تو دنیاوی سزا کے ڈر اور خوف سے فوراً گھٹنے ٹیک دیتے ہیں، صلح صفحے کر لیتے ہیں۔ اور مرشد جب یہ کہتا ہے، عالم دین یہ جب کہتے ہیں کہ یہ اللہ کا قانون ہے، شریعت کا یہ قانون ہے، تو نہ شریعت کا خوف کسی کو ہے، نہ اللہ کا خوف کسی کو ہے، وکیل کا خوف ہے، دنیاوی سزا کا خوف ہے، جیل کاٹنے کا خوف ہے، تو ایسی کئی منافقت ہے۔ تو خدا جو الزام ان پر لگانا چاہتے ہو لگائیے، اس لیے کہ کسی نے بڑی اچھی بات کہی ہے کہ وہ قتل بھی کرتے ہیں تو چرچے نہیں ہوتے، وہ قتل بھی کرتے ہیں تو چرچے نہیں ہوتے، ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام۔ تو میرے ساتھ یہی حال ہے کہ اچھی بات بھی اگر میں کہوں تو میاں نے یہ کہہ دیا، یہ کہہ دیا، یہ کہہ دیا، اب صبح میں دیکھیے یہ کہنے کی کیا ضرورت تھی، یہ کہنے کی کیا ضرورت تھی، بلکہ خدا کی قسم آپ کو مہدی کی روح کا واسطہ لے کر پوچھ رہا ہوں کہ خدا را اگر بتائیے آپ کو اجازت ہے بھرے مجمع میں آج کھڑے ہو جائیے، کل پیٹھ پیچھے میری غیبت نہ کیجیے، اگر میری بات غلط ہے تو آپ کو اختیار ہے، آپ مجھ سے ابھی پوچھ لیجیے، اس لیے کہ ہماری ارشاد مہدی علیہ السلام کی مہدویت پر ہے، ہماری ارشاد سے مہدی کی مہدیت نہیں ہے۔ توجہ چاہتا ہوں عزیزان محترم، موجودہ جو نوجوان ہیں خدا را ان کو پکڑنے کی ضرورت ہے، ہماری تعلیمات کو عام کرنے کی ضرورت ہے، مساجد کو آباد کرنے کی ضرورت ہے۔ نماز فجر میں رات کے 2-2 بجے تک کے باجے بجائے جاتے ہیں، شادیوں کا اہتمام ہوتا ہے، نماز فجر کے لیے جب مؤذن اذان دیتا ہے تو کان پر رضے لگا کر سوچ مزے کی غرباتی کی نیند لیے ہوئے سنتے ہیں، یہ کہیں کی مہدویت ہے۔ جبکہ امام علیہ السلام 12 سالہ جذب حق طاری تھا تو آپ نے کبھی بھی نماز فرض کو آپ نے خضا نہیں کیا۔ تو آج خدا میری بات سے اگر کسی کو تلقی اور تکلیف ہوئی تو اللہ رسول اور مہدی کا واسطہ دیتے ہوئے معافی چاہتا ہوں۔ وقت اس وقت متحد ہونے کا ہے، اتحاد کا ہے۔ اور ایک بات عرض کرتے ہوئے مجھے یقین ہے لیکن بعض لوگ مرشدین کرام کے پاس آ کر ایک مرشد کی غیبت دوسروں کے سامنے، دوسرے مرشد کی غیبت تیسرے کے سامنے کرتے ہیں، تو میں حضرت صدر مجلس علماء کی موجودگی میں تمام سے لبت گزارش کرتا ہوں، گروہ مہدویہ کے مرشدین کرام سے، خصوصیت سے دائرہ شاہ قاسم مجتہد گروہ رحمت اللہ علیہ میں بسنے والے مرشدین کرام سے، خدا را اپنے اپنے مریدین کے سامنے دوسرے مرشدین کی غیبت نہ کیجیے، دوسروں کی برائی نہ کیجیے، اس لیے کہ یہی وجہ ہے کہ ابتدا جو شروع ہوئی مرشدین کی گستاخیوں سے شروع ہوئی، جا کر پھیل گئی کہاں، اب پہنچ گئی ہے مہدی کی مہدیت پر، مہدی کی مہدیت تک کی گستاخی آ گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو امام علیہ السلام کی تعلیمات پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ابھی آپ حضرت مولانا سید مسعود حسین مستحلی صاحب دل کی گہرائیوں سے بے باک اور صاف ستھری تقریر
سماعت فرما رہے تھے، آپ جب تقریر کر رہے تھے تو میرے ذہن میں ایک شعر آ رہا تھا، ہوا اس دور میں کار ہدایت اس قدر آسان، ہوا اس دور میں کار ہدایت اس قدر آسان، بہت کم امتی ہے، ہر کس و ناقص پیغمبر ہے۔ ہوا اس دور میں کار ہدایت اس قدر آسان، بہت کم امتی ہے، ہر کس و ناقص پیغمبر ہے۔ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ انتہائی بات تقریر تھی، بالکل حق بات آپ نے کہا، جیسا کہ جو ہے آپ سنیے دوسرے دن ہی شروع ہو جاتا ہے، یہ حقیقت ہے۔ میں متفق ہوں آپ کے خیالات سے حضرت۔ اب میں حضرت سید علی خدمیری خود صاحب کو یہ بھی شعر کچھ انداز کا ہے، روبرو ہوتے ہی آقا کے کہا خدمیر نے، روبرو ہوتے ہی آقا کے کہا خدمیر نے، عالم والا کے جلوے اب عیاں ہونے لگے، عالم والا کے جلوے اب عیاں ہونے لگے۔ تھا انہی کی رہبری کا صاحبہ سر پہ مگر، تھا انہی کی رہبری کا صاحبہ سر پہ مگر، دائروں کی زندگی چھوٹی تو رسوائی ملی، دائروں کی زندگی چھوٹی تو رسوائی ملی، اس طرح ہم رفتہ رفتہ بے نشاں ہونے لگے۔ میری مراد بالکل صاحب سے ہے، میں گزارش کرتا ہوں کہ آپ اس مقدس جلسے کو نذرانِ عقیدت پیش فرمائیں۔ معزز سامعین، حضرت مہدی موعود علیہ السلام کی شان میں ملحۂ عقیدت پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ مسئلہ ہے کہ انہی کی ذات اب قابض یہاں ہے، انہی کی ذات اب قابض یہاں ہے، انہی کی ذات اب قابض یہاں ہے، میرا دل مہدی کی کا مکان ہے، میرا دل مہدی کی کا مکان ہے۔ عقیدت پر قدم جب ڈگمگائیں، عقیدت پر قدم جب ڈگمگائیں، تو سمجھو اپنی ہستی کا زیاں ہے، تو سمجھو اپنی ہستی کا زیاں ہے۔ کرے جب شاعری تو نعت لکھنا، کرے جب شاعری تو نعت لکھنا، وگرنہ شاعری سب رائے گاں ہے، وگرنہ شاعری سب رائے گاں ہے۔ شریعت کا چلن تا روز محشر، شریعت کا چلن تا روز محشر، طریقت بھی قیامت تک جوان ہے، طریقت بھی قیامت تک جوان ہے۔ یہ حالت حاضرہ پر ہے کہ جو تھا پرکھوں میں جوش حب مہدی، جو تھا پرکھوں میں جوش
اب داستان ہی داستان ہے، فقط اب داستان ہی داستان ہے۔ اور مسئلہ کیا ہے؟ ہوئی ہے نعت پوری بے خودی میں، ہوئی ہے نعت پوری بے خودی میں، خدا بے خود پہ کتنا مہربان ہے، خدا بے خود پہ کتنا مہربان ہے، انہیں کی ذات اب حافظ یہاں ہے، میرا دل مہدی دین کا مکان ہے۔ ابھی آپ حضرت سید علی گنگیری صاحب میں خود آپ سماعت فرما رہے تھے، ان کی نعت انتہائی بے خودی میں ہوتی ہے، اور بے خودی میں جو نعت ہوتی ہے آپ بھی خود بے خود ہو جاتا سنیے۔ تو اب میں وہ شخصیت کو دعوت خطاب دینے جا رہا ہوں، حضرت مولانا الحاج سید دلاور مخصوصی صاحب مولوی کامل صدر مجلس علماء مہدویہ ہند کو شعر سے دعوت خطاب دوں گا۔ بدعت و رسم کی گھنگور گھٹا چھائی ہے، بدعت و رسم کی گھنگور گھٹا چھائی ہے، آج پھر قوم کو اندیشہ رسوائی ہے، آج پھر قوم کو اندیشہ رسوائی ہے، خود مسلمان اڑاتے ہیں شریعت کا مذاق، بدلا بدلا ہے اہل طریقت کا مذاق۔ میری مراد حضرت مولانا سے دلاور مخصوصی صاحب سے ہے، میں ان سے ادبت گزارش کرتا ہوں جو تشریف لائیں، آج کے اس مقدس جلسے کو مخاطب فرمائیں۔
جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج کا یہ جو جلسہ ہے حضرت امامنا مہدی موعود علیہ السلام کی مقدس ولادت باسعادت کی جشن کے طور پہ منایا جا رہا ہے۔ ابھی آپ نے بہت ہی معرکۃ الاعلیٰ تقاریر سنے ہیں اور خصوصاً میرے پیشرو مقرر حضرت مولانا سید مسعود حسین صاحب مجتہدی نے اپنے جو خیالات کا اظہار کیا ہے موجودہ دور کی صحیح عکاسی کرتا ہے۔ حاضرین مجلس، دراصل بات یہ ہے، سمجھ ہی میں نہیں آتا کہ چھیڑے داستان کیسے، سمجھ ہی میں نہیں آتا کہ چھیڑے داستان کیسے، ہنسائیں تو بغاوت ہے، رلائیں تو بغاوت ہے، حریفان چمن کے تلخ نعرے مجدے راحت ہے، اگر ہم اتفاقاً گنگنائیں تو بغاوت ہے۔ میں سمجھتا ہوں آج کے جو حالات ہیں انتہائی پر آشوب حالات ہیں، اور یہ وقت جیسا جیسا حضور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور حضرت امامنا مہدی موعود علیہ السلام سے دور ہوتے جا رہا ہے، یقیناً میں سمجھتا ہوں ہم میں جو ہے یقیناً برائیاں لینے آنا لازمات سے، چونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سیاتی زمانوں لم یبخل اسلام الا اسمہا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایسا قریب زمانہ آنے والا ہے جو زمانے میں جو ہے اسلام باقی نہیں رہے گا، صرف اسلام کا نام باقی رہے گا۔ تو مطلب یہ ہے کہ ایسے وقت میں جو ہے مسلمان صرف نام کے مسلمان رہیں گے، مگر حقیقت میں جو اسلام ہے وہ اسلام مفقود ہو جائے گا۔ تو موجودہ جو زمانہ ہے اس کے تعلق سے ایک میں نقل مہدی موعود علیہ السلام آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا کہ حضرت مہدی موعود علیہ السلام سے ایک صحابی آپ کے شیر ملک حضرت بندگی ملک شیر محمد نے آپ سے آپ فرماتے ہیں وہ بالکل حق ہے، مگر یہ علماء جو ہے کیوں آپ کی مخالفت کرتے ہیں؟ تو مہدی موعود علیہ السلام نے ان کو کیا پیارا جواب دیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ بہت کمزور ہیں، ان میں قوت نہیں ہے کہ بندے کو جو ہے اگر ان میں قوت آ جائے تو یہ بندے کو سنسار کر دیں گے، بندے کو جو ہے تکلیف پہنچائیں گے، مگر ان کے پاس قوت نہیں ہے۔ اس لیے کہ یہ لوگ ہماری مخالفت اس لیے کر رہے ہیں کہ ان کی جو محبوب ترین چیز ہے وہ دنیا ہے، تو بندہ جو ہے ہمیشہ دنیا کی مذمت کرتا ہے، دنیا کے خلاف میں کہتے رہتا ہے اور دنیا کے اوپر لعنت و ملامت بھیجتے رہتا ہے، تو یہ لوگ اسی لیے ہماری مخالفت کرتے ہیں۔ تو میں بولنا یہ چاہتا ہوں کہ حضرت نے جو بات پیش فرمائی ہے وہ بالکل حق ہے، اور یہ زمانہ بالکل جو ہے یعنی دنیا میں ڈوب چکا ہے، خواہشات سے دنیا میں لوگ ڈوب چکے ہیں۔ تو جب ہمارے پاس آتے ہیں تو اسلام کے ابتدائی دور میں بھی ایسا ہی تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی منافقین تھے، اور آج اگر منافقین نہ رہے تو جو ہے تعجب کی بات ہے۔ تو یہ لوگ انتہائی دنیا میں منہمک ہیں، اور ان کے اوپر لعنت و ملامت کرنے کے بجائے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دینا ہی بہتر ہے۔ مگر
اس کے ساتھ ساتھ میرا اور ایک مشورہ یہ بھی ہے کہ جو لوگ اپنے دین میں راسخ ہیں، اپنے دین میں جو ہے مخلص ہیں، ان لوگوں کو بگڑنے دینے کے بجائے ان کے ساتھ انتہائی اچھا سلوک کرنا چاہیے اور ان کو قریب لا کے ان کو دین مہدی سمجھانا چاہیے کہ دین مہدی کیا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ان کے دلوں میں اگر مہدی کے دین کی حقیقت ظاہر ہو جائیں گی تو یہ لوگ اپنے دین کے ہاتھ سے مر مٹنے کے لیے تیار ہو جائیں گے اور کبھی بھی مڑ کر جو ہے مخالف ہواؤں کی طرف دیکھیں گے نہیں۔ تو حاضرین محترم، میں نے جو آج کا عنوان چنا ہے وہ یہی ہے کہ مہدی موعود علیہ السلام نے اپنے اصحاب کو اور دنیا کو جو آپ نے جو پیغام دیا تھا، اس پیغام پر اصحاب مہدی اور تابعین مہدی اور قوم مہدی نے جو عمل کیا ہے وہ جو ہے اظہر من الشمس ہے، جو تمام کا تمام میں سمجھتا ہوں صحابہ کرام کا جو عمل تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے عمل سے بال برابر بھی کم نہیں تھا۔ یہی وجہ ہے مہدی موعود علیہ السلام نے فرمایا دین مکمل عالیت پر ہے، اگر کوئی عالیت سے گرے گا تو رخصت پر دینے آ کر ٹھہرے گا، اگر رخصت سے گرے گا تو اس کا ٹھکانہ کہاں ہوگا؟ تو مہدی موعود علیہ السلام کے اس فرمان کو لوح محفوظ کی طرح اپنے دلوں میں اور اپنے دماغوں میں تمام صحابہ کرام مجموعی طور پر اس فرمان صداقت نشان کو دینے اپنے دلوں میں رکھ کر کما حقہ جو مہدی موعود علیہ السلام کا عمل تھا اس پہ جو ہے بال برابر بھی فرق آنے نہیں دیتے تھے، حتیٰ کہ حضرت ثانی مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ عالم تھا کہ آپ ہر 15 دن اور ہر مہینے میں ایک مرتبہ تمام صحابہ کرام کے مجمع کو، تمام صحابہ کو بلاتے تھے اور اجماع کر کے پوچھتے تھے کہ بھائی اگر بندے میں مہدی موعود علیہ السلام کا اگر عمل رمق برابر بھی اگر کم ہے تو بندے کو دائرے سے فوراً نہیں نکال دو، ورنہ اللہ کے پاس کل کے دن میں تمہارا دامن گر رہوں گا۔ تو تمام کے تمام متفقہ طور پر یہ فرماتے تھے کہ ہم نے جو مہدی موعود علیہ السلام کا جو عمل دیکھا تھا وہ آپ میں موجود ہے۔ تو اس کے بعد ثانی مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کا شکر ادا کرتے تھے کہ اللہ کا شکر ہے کہ بھائیوں نے یہ گواہی دی ہے کہ بندے کا عمل مہدی موعود علیہ السلام کے دائرے میں جو عمل ہوتا تھا اس دائرے کے ذریعے عمل۔ تو اس طرح سے ثانی مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حضرت بندگی میاں سید میر صدیق ولایت کا بھی یہی عمل تھا، اور اس کے بعد حضرت شاہ نعمت کا بھی یہی عمل تھا، حضرت شاہ دلاور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی یہی عمل تھا۔ تو ایک روایت ہے کہ بندگی میاں رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہی روایت کو دہراتے ہیں کہ بھائی بندے کا عمل اگر مہدی موعود علیہ السلام کے عمل سے اگر معمولی بال کی نوک کے برابر بھی دینے اگر کم ہے تو آپ بلا مروت مرشد کا تصور مت کیجیے اور اس بندے کو دینے فوراً دائرے سے دینے کمر کا کپڑا پکڑ کر دینے نکال دیجیے۔ صدیق ولایت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں تو ایک آپ کے صحابہ میں سے کسی نے پوچھا کہ حضرت ہم نے تو مہدی موعود علیہ السلام کو دیکھا ہی نہیں، ہم مہدی موعود علیہ دائرے کو نہیں دیکھا تو پھر ہم آپ کے عمل کو کس طرح سے پکڑ سکتے ہیں؟ تو آپ نے کیا پیارا جواب دیا ہے، آپ سوال فرمائیے، اتنی خاص بات ہے بندگی میاں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ آپ فرماتے ہیں حضرت بندگی میاں شاہ نعمت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت شاہ دلاور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو عمل ہے وہ بے عینی ہی مہدی موعود علیہ السلام کا عمل ہے۔ یہ دونوں بھائیوں میں جو عمل ہے اگر اس بندے میں کمی ہے تو سمجھو کہ وہ مہدی کا عمل ہے۔ تو یہ ہے مہدی موعود علیہ
अलैहिस्सलाम के असहाब की खुसूसियात हैं। तो इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि जो है मैं एक ऐसी कौम को लाऊंगा जो कौम मुझको चाहती है और मैं उस कौम को चाहता हूँ। युहिब्बुनहुम व युहिब्बुनहुम। तो हाज़रीन मोहतरम, यही अमल था जिसकी वजह से मुखालिफीन महदविया जौक दर जौक, यानी बेदरेक लोग जो है मेहदी मौऊद अलैहिस्सलाम की तस्दीक करते चले आते थे। और इतना ये आलम हो गया था कि उस वक्त के बड़े बड़े उलमा जो है अब्दुल मुजद्दिद अल-अफ़सानी जो है अपनी किताब में लिखते हैं कि हम महदवियों के तबलीग से इतने देने परेशान हैं कि हमारे लोगों में से रोज जो है एक दो लोग दो जने लोगों को जो है ये लोग भेड़ियों की तरह जने निकाल लेके जाते हैं। तो मतलब ये था कि लोग बेदरेक जो है मेहदी मौऊद अलैहिस्सलाम के दीन की तरफ आ रहे थे और मेहदी की जिन कौम के ऊपर जानिसावरी कर रहे थे। तो उसका मतलब यही था कि मेहदी मौऊद अलैहिस्सलाम का जो अमल था सहाबाए किराम ने दुनिया के सामने पेश किया और वही अमल असहाबे रसूलुल्लाह का था और असहाबे रसूलुल्लाह का अमल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल था। तो जो अमल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करके दिखाया था मेहदी मौऊद ने और कौम मेहदी ने करके बताया था। तो यही वजह थी कि तमाम लोग तकरीबन तमाम मुअर्रिखीन मुत्तफ़िक़ा ये कहते हैं कि हिंदुस्तान का एक बेशतर हिस्सा महदवी हो चुका था। अगर आज इसमें जो है अगर कोताहियाँ आ गए हैं और इसमें जो है कौम में जो है कमी आ गई है, तो इसका मतलब ये है कि हमारा अमल जो है दीन मेहदी का अमल नहीं है। हजरत बंदगी मियां शाह कासिम मुस्तहिद फुरूअ मिल्लत महदविया इरशाद फरमाते हैं कि अगर मैं हजरत बंदगी मियां सैयद मीर बंदगी मियां सैयद नूर मोहम्मद खातिम कार रहमतुल्लाह अलैह जो उनके हकीकी मामू थे, वो ये कहते हैं कि अगर हम मामू मियां का अमल न देखते तो हमारे इस अमल को हम यही महदवियत समझ जाते। हजरत शाह कासिम रहमतुल्लाह अलैह मुस्तहिद फुरूअ मिल्लत फरमाते हैं जिनके थूकने से एक चट्टान जैसे सोने की हो जाती है, तो फिर हमारी क्या हैसियत रहती है, हमारा क्या मुकाम है। तो मैं बोलना चाह रहा था कि लोग जो है असहाबे मेहदी के अमल को देखकर जो है लोग जौक दर जौक आ रहे थे। चाहे जाहिल हो, चाहे सिपाही हो, चाहे सरदार लश्कर हो, बड़े बड़े उलमा जो है जब देखते थे दीन मेहदी के अमल को तो जाने अदब तय कर लेते थे और दीन मेहदी को कबूल कर लेते थे। कि मिसाल मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, हजरत मियां शेख अलाई रहमतुल्लाह अलैह इंतहाई जलीलुल कदर उलमा में से थे अहले सुन्नत के, और इनमें तबीयत में तेजी थी और इनकी तबीयत में तेजी ऐसी थी कि जब ये मालूम होता कि कोई मुखालिफ आलिम आया है और उसका चर्चा बहुत हो रहा है तो उसके पास जाकर उसके जने ख्यालात के मुखालिफत में बहस करके चाहे कितना ही बड़ा आलिम हो उसको शिकस्त दे देते थे। तो जब उलमा ने ये देखा कि शेख अलाई जो है हम लोगों को जो है तंग कर रहे हैं, हमारी हर बात की मुखालिफत करते हैं, तो तमाम मजमूई तौर पर यह फैसला किया तमाम लोगों ने कि भाई इनको महदवियत के मुखालिफत में इनको छोड़ देना चाहिए। तो जब जो है तमाम मुतफ़िक़ा तौर पर मियां शेख अलाई से ये कहते हैं कि बयाना में मियां अब्दुल्ला खान नियाज़ी लाखों लोगों को जो महदवी कर ले रहे हैं, अरे आप जाके मियां अब्दुल्ला खान नियाज़ी को बहस करके हराइए। तो जब मियां शेख अलाई के कान तेज होते हैं और फौरन जब मियां अब्दुल्ला खान नियाज़ी जिस वक्त वो बयाने में थे उनके पास उनके दायरे को जाते हैं, तो जिस वक्त दायरे को जाते हैं तो इत्तेफाक से जिन्हें ये होता है कि वो अल्लाह के जिक्र का वक्त रहता है कि बेशुमार खलाइक अल्लाह के जिक्र में बैठी हुई है और एक साहब सामने बैठे हुए हैं पीर मुर्शिद जो है और उनके पीछे खलाइक हसीम ने बैठी हुई है तो अल्लाह के जिक्र में है। तो ये इनसे बात करने के लिए कोई आदमी नहीं मिलता, मगर मजबूरन किसी से पूछते हैं कि भाई
میاں عبداللہ کا نیازی کا دائرہ کون سا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ یہی ہے. تو یہ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ تو وہ فرماتے ہیں کہ یہ اللہ کے ذکر میں مشغول ہے. تو یہ کب اٹھیں گے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ سوا پہر جب سوا دس ہو جاتے ہیں تو جب یہ اللہ کے ذکر سے فارغ ہوں گے اٹھنے کے بعد بات کرتے ہیں. تو ان کے دل پر یہ ایسا اثر ہوتا ہے کہ وہ ان کے پیچھے بیٹھ جاتے ہیں اور بغیر بحث کے اپنے ساتھیوں سے یہ کہتے ہیں کہ ارے دین اور ایمان یہ ہے، دین اور ایمان یہ ہے جو میاں عبداللہ کا نیازی رکھتے ہیں، اور وہ طریقہ جس میں ہم گرفتار ہیں بت پرستی اور دنیا داری کے سوا کچھ نہیں. اتنا بڑا عالم یہ کہتا ہے کہ جس طریقے پر وہ تھے، حالانکہ وہ جو ہے ایک بہت بڑے مشائخوں میں سے تھے، اور اپنے مشائخ مشیخت کو چھوڑ دیتے ہیں، اپنی تیزی کو چھوڑ دیتے ہیں، اپنے ہر ساز و سامان کو ٹھکرا کر دینے میاں عبداللہ کا نیازی کے دینے پیچھے پیچھے ہو جاتے ہیں. تو ملا عبد القادر بدائمی کی کتاب آپ منتخب التواریخ پڑھیے، نجات الرشید پڑھیے، اور تاریخ فرشتہ پڑھیے. یہ تمام مہدویوں کے مخالفین کی کتابیں ہیں. اس میں دیکھیے کہ مہدویوں کا حال کیا تھا اور شیخ علائی کا کیا حال تھا، اور اس کے بعد جب مہدوی ہو گئے تو ان کا کیا حال ہوا. اور یہ کہتے ہیں کہ بھائی ہم جس طریقے پر تھے یہ بت پرستی اور دنیا داری کے سوا کی. تو یہ مہدویت تھی، تو یہ مہدویت تھی. تو مہدی موعود علیہ السلام جو ہے جو شریعت کی پابندی اپنی قوم سے کرائے ہیں وہ بے نظیر ہے. اور حقیقت میں یہ مہدی موعود علیہ السلام کا منصب ہی تھا اور نظر ہی تھی کہ وہ لوگ مہدی موعود علیہ السلام کی بات پر وہ شریعت پر عمل کیے جس سے جنہیں اگر پہاڑ ہو جائے تو جنہیں کنکری پیس جائے اور لوہا ہو جائے تو پگھل جائے. جیسا کہ ابھی حضرت نے جو روایت بیان کی ہے سفر خراسان کی، ارے کیا معمولی بات ہے. بڑے بڑے اس میں وزیرہ ہیں، بادشاہ وقت ہیں، بڑے بڑے علماء ہیں، تمام دنیا کو چھوڑ کر مہدی موعود علیہ السلام کے پیچھے پڑ جاتے ہیں. تو مہدی موعود علیہ السلام نے آپ نے جو ہے معرفت کی تعلیم دی، مگر معرفت کے ساتھ ساتھ آپ نے شریعت محمدیہ کی جو حفاظت کی ہے وہ حقیقت میں ایک مہدی برحق کا ہی جنہیں عمل ہو سکتا ہے، مہدی برحق کا ہی کام ہو سکتا ہے. تو حضرت شاہ نعمت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ایک روایت ہے کہ حضرت شاہ نعمت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ دنیا کے لوگ جو مخالفت کر رہے ہیں اس کی وجہ یہی ہے. میں ایک اور ایک روایت ہے، حضرت شاہ نعمت فرماتے ہیں کہ بھائی ایک قصاب ہے اور وہ گوشت ہے ٹوکرے میں لے کر برہمنوں کے محلے میں چلے گیا ہے، اور برہمنوں کے محلے میں جا کر یہ کہہ رہا ہے کہ لوگوں گوشت لو گوشت. تو آپ فرماتے ہیں کہ وہ برہمن اس کا کیا حال کریں گے. تو یہی دین مہدی کا حال ہے کہ مہدی موعود علیہ السلام دنیا کی مذمت کرتے تھے، دنیا کے خلاف میں بولتے تھے. یہی وجہ تھی، وجہ ہے کہ جنہیں علماء سو آپ کی مخالفت حد درجہ کرتے تھے، اور آج بھی یہی عالم ہے کہ مہدویت کو اسی لیے جنہیں یہ لوگ نظر انداز کر رہے ہیں. تو اسی وجہ سے حضرت محی الدین ابن عربی اپنی کتاب میں ایک حدیث لکھے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ اذا جاء المہدی لا یخالفها، اذا جاء المہدی لا یخالفها الا العلماء والفقهاء خاصة لأنهم لم يبقى ریاستهم كما لم يبقى ریاست اليهود والنصارى. اور یہ فرماتے ہیں کہ مہدی موعود علیہ السلام جب آئیں گے تو ان کی مخالفت صرف علماء اور فقہاء کریں گے، اس لیے کہ ان کی عزت اور ریاست باقی نہیں رہیں گی، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آنے کے بعد یہود اور نصارہ کی عزت اور ریاست باقی نہیں رہی. تو حاضرین محترم، مہدی موعود علیہ السلام نے جو تعلیم دی ہے
آپ ایک ایک لہجہ ایک لمحے کے لیے بھی لوگوں کو اللہ سے غفلت کرنے کی تعلیم دیں گے، بلکہ اگر کوئی ایک صحابی جنی خالی بیٹھے بیٹھے ایک لکڑی کی کاڑی توڑتے ہیں تو آپ فرماتے ہیں کہ بھائی فرشتوں کو تھوڑا سکون آرام تو لینے دو، ایک لکڑی کاڑی توڑتے ہیں۔ تو مطلب یہ ہے کہ بلا وجہ اور جو لا یعنی گفتگو ہے اور جو دنیاوی گفتگو ہے تو یہ عبث ہے، یہ دنیا داری ہے، یہ دنیا داری کو چھوڑو، ایک لمحے کے لیے بھی اللہ کے ذکر سے غافل مت رہو۔ مہدی موعود علیہ السلام کی کہنے تعلیم رکھتی ہے۔ آپ سے پوچھا کسی نے کہ بھئی یزید پر لعنت بھیجنا کیسا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ بھئی یزید پر لعنت بھیجنے کے بجائے اتنا وقت آپ اللہ کے ذکر میں گزارو۔ یزید کا اس کے نفس نے ہی اس کو ذلیل و خوار کیا ہے، اگر اس میں نفس نہ ہوتا تو آج یہ جو کیفیت اس کی ہوئی ہے وہ نہ ہوتی، تو آپ اس کو یاد کر کے اتنا وقت آپ اپنا برباد کیوں کر رہے ہیں۔ آپ نے ایک روایت یہ ہے کہ جو صحابہ کرام آپ کے گفتگو کر رہے تھے تو حضرت مہدی موعود علیہ السلام ان کے پاس جاتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ بھائیو آپ کیا کر رہے ہیں؟ تو صحابہ کرام عرض کرتے ہیں کہ میرا جی ہم انبیاء سابقین کا ذکر کر رہے ہیں۔ تو آپ کا ایک ہی دروازہ ہے، وہ ہے اللہ کا ذکر۔ تو اسی لیے مہدی موعود علیہ السلام بندے کو اللہ تک پہنچانا چاہتے تھے۔ آپ جو بھی کام جو اللہ کے اور بندے کے درمیان میں حائل ہو جاتا، چاہے وہ قرآن شریف پڑھنا کیوں نہ ہو، چاہے وہ کوئی شریعت کی کتاب کیوں نہ ہو، آپ چاہے علم ہو یا کچھ بھی ہو، آپ منع فرماتے تھے۔ آپ یہ فرماتے تھے کہ بندہ جب اللہ تعالیٰ تک پہنچ جاتا ہے تو اس کے دل کی آنکھ کھل جاتی ہے، اس کے بعد آپ چاہے قرآن شریف پڑھو، چاہے احادیث شریفہ پڑھو، چاہے شریعت کے کتابیں پڑھو۔ تو مطلب یہ تھا، میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ مہدی موعود علیہ السلام بندے کو اللہ تک پہنچانا چاہتے تھے۔ تو مطلب یہ تھا کہ جو بندہ اللہ تک پہنچ جاتا ہے، اللہ کا دیدار حاصل کر لیتا ہے، تو ساری کائنات اس کے اوپر روشن ہو جاتی ہے۔ تو اس کی مثال میں یہ دینا چاہتا ہوں کہ ملا عبدالقادر بدایونی اپنی کتاب میں لکھتا ہے کہ میں نے یہ مہدوی فقرا کو دیکھا ہے جو حروف تہجی سے بھی واقف نہیں تھے۔ ملا عبدالقادر بدایونی لکھتا ہے کہ میں نے ان کے فقرا کو دیکھا ہے جو حروف تہجی سے بھی واقف نہیں تھے، مگر تفسیر کشاف کے ادب سے ادب مسائل بھی حل کر دیتے۔ تو مطلب یہ تھا کہ جب بندہ اللہ کی ذات میں بنا ہو جاتا ہے تو اللہ سے کون سا علم چھپا ہوا ہے۔ تو آپ اندازہ کیجئے مہدی موعود علیہ السلام کے تعلیمات کے اولو العزمی کی کہ بندے کو آپ اللہ تک ملانا چاہتے تھے۔ جب اللہ تک وہ بندہ پہنچ جاتا تو سارے علوم اس کے پاس آیا ہوتا تھے۔ تو حاضرین محترم، میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ بھائی آپ مہدویت کے تعلیمات کو دیکھیں، مہدی موعود علیہ السلام کی سیرت مبارکہ کو پڑھو۔ کبھی بھی کسی وقت بھی آپ سے معمولی سی لفظ شریعت کے خلاف ورزی آپ سے ہوئی نہیں، نہ آپ کے اصحاب سے ہوئی، بلکہ جو دین، جو اسلام جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا تھا، جو عصر اول کا جو اسلام تھا، وہ مہدی موعود علیہ السلام نے دنیا کے سامنے متعارف کرا۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا تھا کہ میری امت عنقریب 73 فرقوں میں بٹ جائیں گی، سب کے سب ناری ہیں سوائے ایک کے، اور ایک کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کسی نے تو آپ نے فرمایا وہ ایک وہ ہے جو آج کے دن میرے اور میرے اصحاب کی جو روش پر چلے، تو وہی مذہب کو مہدی موعود علیہ السلام نے پیش کروایا۔ تو یہی وجہ ہے کہ مولانا ابوالکلام آزاد یہ لکھنے پر مجبور ہیں کہ وہ یہ لکھتے ہیں کہ جو حالات اور واقعات
ना तरफदार मोतमद मुअर्रिखों ने लिखे हैं। अगर वो सच है तो ये मलाए आला के मुकद्दस फरिश्ते हैं जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने जमीन की तहारत और पाकीज़गी के लिए पैदा फरमा दिया। तो ये शान महदवियों की थी, तो ये चुपके हासिल नहीं होती। तो हाज़िरीन मोहतरम, मैं अपने इन मुख्तसर ख्यालात के साथ मैं अपनी तकरीर जो है खत्म करने से पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि भाई हम जो है मजहबी हैं और हमारा मजहब भी जो है आईने इस्लाम है, रूह इस्लाम है और इसी पर अमल करना देना चाहिए। हमारे बुजुर्गों ने दिन जो अमल किए हैं उसकी मिसाल हम कायम नहीं कर सकते, बल्कि कम से कम उनकी भूबास को हमारे में आना जरूर चाहिए। तो मैं आप लोगों से भी यही गुजारिश करता हूँ कि आप मजहबी तालीमात को पढ़ो, आप लोग पढ़ो लगो, आपकी जो है आखिरत खराब हो जाए। दुनिया में जो है हमेशा नहीं, इस दुनिया से जो है बंदों को जो है एक दिन लेने जाना है। तो हजरत साथी रहमा फरमाते हैं, ऐ नफ्स अगर दीदे तहरीर पिंगली दरवेशी इख्तियार की बदतमंगली, ऐ बादशाह वक्त तू वक़्त बना रसी, तू नीज बागदामी मोहल्लत बना रही। आप फरमाते हैं कि ऐसा गौर व फिक्र से अगर देखा गया तो जो है दरवेशी बेहतर है तवंगली से, क्योंकि जब बादशाह वक्त मर जाता है तो बादशाह के वक्त के जो है महल का भिखारी और वो बादशाह अल्लाह ताला के पास एक ही मुकाम पर खड़े होते हैं और जिसका अमल आला है अल्लाह ताला उसी को तरजीह देगा। तो मतलब ये है कि हम जो है दुनिया से जब जाएंगे तो अल्लाह के पास हम सुरखुर होना चाहिए। इसीलिए जो है महदवियत पर कायम रहो, यही तुम्हारी इसी में जो है बका है। और अल्लाह से मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह हमको इत्तेफाक का इत्तेहाद अता फरमाए और हमारे बीच में अगर कुछ ख्यालों में या कुछ ऐसी बात पैदा हो गई है तो अल्लाह हमसे वो लफ्ज़ से दूर फरमाए और इत्तेफाक और इतिहास से दिन की कामयाबी है। मंदिर सलाम फरमाते हैं वो आखिरी दावत में अभी आप हजरत मौलाना सैयद दिलौर मखसूसी साहब सर मजलिस उलमाए मरजविया इनको समाअत फरमा रहे थे। आप इंतहाई मारिफतुल आला तकरीर कर रहे थे तो मैं कुछ शेर ज़हन में आ रहे थे। हमें दुनिया नहीं मिलती, हमें दुनिया नहीं मिलती मगर कुछ लोग ऐसे हैं, हमें दुनिया नहीं मिलती मगर कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने सिर्फ दो सजदे में जन्नत जेब में रखी। दोज़ख से मैं लड़ता हूँ मैं जन्नत का हूँ तालिब, दोज़ख से मैं लड़ता हूँ मैं जन्नत का हूँ तालिब, माबूद हकीकी मेरा मतलूब नजर है। तो चलाओ तीर जो बेहतर तेरी कमान में है, चलाओ तीर जो बेहतर तेरी कमान में है, किसी की आंख में जादू तेरी जबान में है। चलाओ तीर जो बेहतर तेरी जबान में है, किसी की आंख में जादू तेरी जबान में है। मोदी हजरात, अब मैं सदर मोहतरम सैयद अली अशरफी साहब को शुक्रिया के लिए बुलाता हूँ। न समझो खाक का पुतला, मुझे जरा देखो कि आफ्ताब हकीकत किसी गुबार में, न समझो खाक का पुतला, मुझे जरा देखो कि आफ्ताब हकीकत किसी गुबार में। खान साहब तशरीफ नहीं फरमा है, मुतवल्ली साहब भी खुद दखिल करेंगे या शुक्रिया अदा करेंगे।
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہم امام کائنات مہدی موعود علیہ السلام کا جشن منانے کے لیے جمع ہوئے. آج سے 500 سال سے جشن مناتے آ رہے ہیں اور ہر بات ہر سب کو معلوم ہے ہم مسلمان ہیں, ہم مہدوی ہیں. مہدوی کہتے کس کو ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آج سے 1400 برس سمجھ گیا. آئے لوگوں, میری امت میں 73 فرقے ہوں گے, 72 جہنم میں ایک اکبر کا. تو صاحب اپنے یا رسول اللہ کو فرقہ ہے کہ میرے اور میرا صاحب کے نقش قدم پہ چلا رہا فرقہ ناچی ہے. تو آج مہدی موعود علیہ السلام رسول اللہ کے نقش قدم پہ چلے اور مہدی موعود کے نقش قدم پہ ہمارے مسلمین لے کے آپ چلتے ہیں. اس سے بڑھ کے اور کیا مطلب کو دنیا کی تھوڑی سی چنگارے پہ کیوں کام ہے؟ اگر ہمارے خالی نگاہ میں جائے آگے زیادہ سے ہمیں خالی ٹھوک لے گا تو سنا ہے. ہم اس کو تھوکے ہیں دنیا کو کہ دنیا کو لعنت کریں پھر ہم دنیا کی طرف بڑھ رہے ہیں. دنیا ہے کیا چیز؟ اللہ کا وعدہ ہے میں رحمت الرحیم. اللہ جھکا ہے کہ تم یہ رزق کے آتے کیوں دنیا میں پریشان ہے. اللہ وعدہ کرا کیا مجھ کو جو ہے آپ جو ہے مجھ کو حاصل کرو, خالی باتوں قسم سے نہیں عمل سے. پہلے کے بزرگ دن یہ ہو گیا تھا زخم ہو گئے آپ یہ کرامات سنتے سنے نا کرامات 100 کرامات ننیانوے درجے تک ہمارے بزرگ دن 90 درجے پہ رہتے تھے. ذکر اللہ کر معمولی کرامات بتانا ہے تو 15-16 درجے پہ آ کے کرامات بتانا پڑتا, 15-16 درجے میں آ کے کرامات بتانا پڑتا ہے. اور اب سے اتنے چیزیں تھے اور کیا ابھی بھی مرا اب تو زندہ ہو گیا اور زندہ بھی مرا اب تو برا ہو. یہ کرامت ہے ہمارے پاس وہ تھا ہمارے چلو لوگوں کو. آج ہمیں بھی وہ چیز ہے بشرط کہ ہماری پوری توجہ مہدی مندر تاج کا میں بات کرتے. ہم قیامت تک رہنے والے ہیں اور مذہب قیامت تک رہنے والی ہے. یہ دنیا والے ہر دور میں مہدی کے دور میں کہنے کرے اور ہمارے دور میں کہنا کیا مشکل ہم کو چھوڑنا ہے. ویسے تمام ادب لوگ 1000 سے ادب گزارش ہے جو مہدوی ہیں مہدی کی تصدیق کی ہے اپنے اپنے پیروں مرشدین کے پاس جاؤ مہدوی کیا ہے سیکھو کہ کوئی چیز احکام کیا ہے کوئی چیز نہیں کرنے سے کرنا اچھا ہے, کرنے سے سمجھ کے کرنا اچھا ہے. تو سمجھ کے کریں گے تو منزل کو پہنچیں گے, نہیں سمجھے تو گھاڑی پہلے سے پہنچ رہی ہے. سمجھ کے کرو عمل, سمجھ کے کرو ذکر کر مرشدین کو جاؤ اور ہاتھ جوڑو کچھ ان سے حاصل کرو. جب ان کی نظریں کرو آپ پڑیں گی تو آپ کا بھلا ہوگا. اب زندگی چیز ہو جائے گی اپنی ہمارے ہر جب سے سب چیز ہو جائے گی. ہر سب چیز جو بھی کر رہے ہیں ہر جو ہر شخص طلب طور ہے سب سن کے یہ ہے مگر خاکی اپنے گزار دینا ہو رہی ہے نا. ہم کو آنا چاہیے ہمارے اسلاف ہمارے بزرگین کیا نہیں کریں. ہم آج تک ہزاروں تقریریں سنتے آ رہے ہیں ایک ایک نکتے سنتے آ رہے ہیں مگر مین مسئلہ کیا ہے ہمارے خلق جو ہے اس کی طرف لگاؤ اور پیروں مرشدین کی خدمت میں بڑھاؤ تو ان کے الفاظ نکلے میں ہمارے دل کی گہرائی کو پہنچ جاتے ہیں بشرط ہے کہ ہم کچھ فلوس کے ساتھ جاؤ. تو آج میں نے باقی رہ سکتی ہے مہدی کا فرمان میں نے ٹرائی کر دیا تھا ہے اب بھی چھپے ہوئے بہت سے لوگ تو ظاہر نہیں ہوتے. اب رات دینہ بصیروں تک فروز تخاری سنتے ہیں میں قومی اپنی میں کیا ہے ایک جذبات ہے کچھ کہہ دیا شاید زیادہ تر تو مطلب صدر صاحب بھی کیا حکم کرے کرے سنیا کر رہے ہیں کسی تو نہیں ماری اور سنیا کر رہی ہے بھائی آپ تمام آزاد سے اگر گزارش ہے جو تخار چیز سوچے سنے ہیں عمل پر اور ہمارا ہر چیز ہو گیا ہمارا ہر قدم ہر چیز ہر محنت چیز
आपके तो में हम लोग नहीं बना देगा हर शुक्र शुक्र खुदा हाफिज़ शुक्र हज़रात, मैं सबसे पहले हज़रत मौलाना शेख दिलावर मखसूस साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। इसके बाद हज़रत पीर मुर्शिद हज़रत शेख मसूद हुसैन मुस्तहरी साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ और रहमतुल्लाह खान साहब सोफी सदर तंजीम मल्लविया का शुक्रिया अदा करता हूँ। हज़रत सैयदी खुद का शुक्रिया अदा करता हूँ। हाफिज़ खाली साहिबान खमीर साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। शबीर खान का शुक्रिया अदा करता हूँ। फकीर मोहम्मद वहीद अली खान साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। खास तौर से सामईन का शुक्रिया अदा अगर ना करूँ तो जलसा ही मुकम्मल नहीं होता, क्योंकि जलसे की रेड़ की हड्डी सामईन होते हैं। मैं तमाम का सदर मोहतरम का मोहम्मद उमर जान जो हमारे मुशीर इदारा है बैठे हुए हैं, लेकिन उन्होंने भी इजाज़त दी है, उनकी तरफ से भी शुक्रिया अदा कर दो बल्कि मैं तमाम का शुक्रिया अदा करता हूँ। और जो हजरात इसके अंदर दामे दर में हर लिहाज से जो ताउन फरमाया है उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। और एक ऐलान समाप्त फरमाइए, 25वां जश्न मिलाद खलीफतुल्लाह अलैहिस्सलाम के इत्तिमाम इदारे तबलीग में शोबे खवातीन बराए खवातीन तो शोबे खवातीन बशीराबाद पर तारीख 28 जमाती अव्वल 1435 मुताबिक 30 मार्च 2014 बरोज़ इतवार वक्त 2 बजे दिन व मुकाम बहादुर आजम हाल में मुनक्किद किया जा रहा है। आपसे अदबन गुजारिश है इस खवातीन के जलसे की इत्तला अपने अपने मुतालिकीन को दे दीजिए। मैं एक बार फिर तमाम का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ, बल्कि जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। मुक़द्दस तस्बीह होगी, उसके बाद में जलसा इख्तिताम को पहुँचेगा। अस्सलामु अलैकुम।